شمالی علاقہ جات کی ممتاز شخصیت آغا سید احمد علی شاہ ایک روشن دماغ تھا جو اب ہم میں موجود نہیں ہے۔ جب ہم اپنی مختصر زندگی کے محدود گرد و پیش پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس شاہراہ حیات سے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں قافلے اپنی نظروں کے سامنے سے گزرتے دیکھتے ہیں۔ بہت سی ایسی جانی پہچانی پیاری پیاری صورتیں جنہیں دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا، آج ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں مل پاتی۔ ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں۔ بھلا ایسی شخصیتوں کو کیسے بھلا پائیں جن کے ساتھ پورے معاشرے کی خوشگوار یادیں وابستہ ہوں، جنہوں نے دوسروں کے لیے زندہ رہنے، قربانی دینے، اپنی ذات کے حصار سے نکل کر دنیا کو دیکھنے اور معاشرے کے کمزور و ناتواں انسانوں کی بہتری اور تحفظ کے لیے کام کرنے کا درس دیا ہو۔ شمالی علاقہ جات کی ممتاز شخصیت آغا سید احمد علی شاہ بھی انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت تھے۔ شمالی علاقہ جات کی ممتاز شخصیت آغا سید احمد علی شاہ جو کئی برسوں پہلے ہمیں چھوڑ گئے، لیکن آج تک ان کی یادیں ہمیں بھولتی نہیں، ان کا چہرہ ہم بھلا نہیں پاتے۔ اب صرف ان کی یادیں رہ گئی ہیں۔ کئی سال ہو گئے وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ فضا میں ان کی محبتوں سے بھرپور گرجدار اور پرکشش اور پرجلال آواز گونج رہی ہے۔ آغا صاحب مرحوم بلتستان کے قدیم شہر گمبس کردو میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے بزرگ دادا سید فاضل شاہ موسوی المعروف با فضل شاہ سے حاصل کی، جو اپنے دور کے ایک جید اور نامور عالم دین تھے، جنہیں فارسی اور عربی زبانوں پر نہ صرف عبور حاصل تھا بلکہ ان زبانوں میں شاعری بھی کرتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں آغا سید احمد علی شاہ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے حصول کے لیے نجف اشرف عراق تشریف لے گئے، جہاں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ سید حسین بروجردی اور آیت اللہ سید محسن الحکیم سمیت متعدد مراجع عظام سے علم کا شرف حاصل کیا۔ یہ غالباً 1944 کی بات ہے کہ آپ حصول علم سے فارغ ہو کر بلتستان واپس تشریف لائے تو تبلیغ و تدریس کے امور میں مصروف ہو گئے۔ نہایت ہی مختصر عرصے میں آپ نے پورے شمالی علاقہ جات میں جس قدر شہرت اور عزت حاصل کی وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ ان کی حشاش بشاش باغ و بہار شخصیت جہاں بھی رہی، چاہے علماء کی محفل ہو یا سرکاری حکام کی راجگان کا دربار ہو یا حلقہ سیاست میر محفل بن کر رہی۔ خوشی اور غم کے موقعوں پر غریبوں کی جھونپڑی میں جانا بھی وہ اپنے لیے اتنا ہی اعزاز سمجھتے تھے جتنا کسی نواب کے محل میں جانا۔ عوام میں ان کی مقبولیت کا وہ عالم تھا کہ پہلی مرتبہ وہ بلا مقابلہ ہی ناردرن ایریاز کونسل کے رکن بنے اور پھر بار بار بہت ہی بھاری اکثریت سے اپنی نشست جیتتے رہے۔ وہ نہایت ہی بلند اقبال شخصیت کے مالک تھے جس نے زندگی بھر عروج کے سوا زوال کا منہ کبھی نہ دیکھا۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے محب وطن پاکستانی تھے۔ قیام پاکستان سے کل تک ملک و ملت کی بہتری، سالمیت اور استحکام کے لیے ہر حکومت کے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وزیر اعظم پاکستان محمد خان جونیجو نے شمالی علاقہ جات سے اپنے لیے ایک مشیر لینے کا فیصلہ کیا تو نظر انتخاب آغا سید احمد علی شاہ پر پڑی اور آپ کو شمالی علاقہ جات کی تاریخ میں وزیر اعظم پاکستان کے پہلے مشیر کی حیثیت سے نوازا گیا، کیونکہ ان کی وطن دوستی ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر تھی۔ 1987 کے انتخابات کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو سابقہ حکومت کے تمام وزیر و مشیر بدل گئے، لیکن ان کی نئی حکومت بھی شمالی علاقہ جات سے آغا مرحوم کا نعم البدل نہ ڈھونڈ پائی اور وہ تا حیات اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ آغا سید احمد علی شاہ مرحوم ہر کسی کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والے انسان تھے۔ ان کے گھر اور دفتر کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا۔ جو بھی کسی کام سے ان کے پاس آتا وہ کبھی اسے مایوس نہ کرتے، چاہے وہ آنے والا ان کا مخالف ترین شخص ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک فرد نہیں تھے، ایک ادارہ تھے، اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ معاشرے کے کمزور، غریب اور نادار افراد کی دستگیری اور ان کے حقوق کے تحفظ کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 24 جنوری 1999 کو شمالی علاقوں کی یہ معروف ترین شخصیت آغا سید احمد علی شاہ 74 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے اسلام آباد میں وفات پا گئے
تو یہ اندوہناک خبر پورے شمالی علاقہ جات میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب ان کے جنازے کو صدر پاکستان کے خصوصی طیارے کے ذریعے اسکردو لایا گیا تو ہوائی اڈے سے تاریخی قیام گاہ تک مسلسل انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، چہروں پر ملال، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر آہوں کا نذرانہ لیے ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ شمالی علاقوں کے عوام و خواص نے جس خلوص و عقیدت سے اور جذبے کے ساتھ ان کی میت کا تاریخی استقبال کیا، بہتوں کو اپنی زندگی میں نصیب نہ ہو سکا۔ موت برحق ہے، اس سے بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں کو بھی چھٹکارا حاصل نہیں۔ جانے والے جا چکے، لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کی خدمات اور کارنامے آج بھی کل کی طرح زندہ ہیں، اور انہی حوالوں سے وہ خود بھی تا دیر زندہ ہیں اور رہیں گے۔ ان کی موت سے شمالی علاقہ جات کے علمی، ادبی، مذہبی، سماجی اور سیاسی حلقوں میں جو خلا پیدا ہوا وہ پھر پورا نہ ہو سکا۔